قال الله في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور قسم کھائی ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت اگر کسی بات کو کہیں اور بغیر قسم کھائے کہیں تب بھی وہ بات بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن اگر خود اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں اور قسم کھانے کے بعد کوئی بات کہیں تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ان الانسان لفی خسر، دنیا میں رہنے والے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا میں رہنے والے انسان سب گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں، زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ پھر ہم مسلمانوں کا کیا ہوا؟ اللہ نے جب سب کو یہ خسارے میں اور نقصان میں بتا دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے، ہماری ٹینشن ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں جو 4 کام پابندی سے کر لیتے ہیں وہ اس نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ مکمل طور سے نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے وہ اس نقصان سے بچا لیے گئے، وہ اس گھاٹے سے بچ گئے۔ پھر ایمان لانے کے بعد عاملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے اپنے وقت پر جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں انجام دی تو وہ بھی نقصان سے بچ گئی۔ پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دوسروں کو بھی ایمان کی اور عبادت کی تلقین کرتے رہے، بتاتے رہے، دین سمجھاتے رہے دوسروں کو بھی کہ وہ ایمان لے آؤ اگر ایمان والا نہیں ہے، اور اگر ایمان والا ہے اور عبادت سے دور ہے تو ان کو عبادتیں سمجھاتے رہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ حج کی طرف، آ جاؤ زکوٰۃ کی طرف۔ تیسرا کام یہ ہے، جو اس تیسرے کام کو کرنے والے ہیں وہ بھی نقصان سے بچ گئے۔ اور پھر چوتھا کہ اس دعوت دینے میں، اس دین کی بات کو بتلانے میں، یا کوئی بھی دنیا کی کوئی مصیبت آئے اس مصیبت پر وہ خود بھی صبر کر لیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ بھئی صبر کرو، یہ تو پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ یہ 4 کام جس بندے کے اندر ہیں وہ تو نقصان سے بچ گیا، اور جس کے اندر یہ 4 کام نہیں ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے نقصان میں ہے، اور جس کے اندر ان میں کمی ہے تو وہ اتنے ہی بڑے نقصان ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایمان لے آیا لیکن عبادتیں نہیں کرتا، نہ دوسروں کو پہنچاتا ہے، وہ تو ایمان لانے سے نقصان سے بچا تو، لیکن ابھی پورے نقصان سے نہیں بچی۔ پورے نقصان سے جب بچے گا جب ان 4 کاموں کو وہ پورا انجام دے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں کتنے نقصان سے بچا ہوا ہوں۔ ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی تک کلمے کے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کلمہ تو یاد ہوگا، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں کلمہ یاد ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے یہاں سے 50 کلومیٹر دور کی بھی بات نہیں ہے، یہاں سے 50 کلومیٹر دور کی بھی بات نہیں ہے، اور گاؤں بھی آپ ہی کی برادری کا ہے۔ اس گاؤں کے اندر تبلیغی جماعت پہنچی، تبلیغی جماعت نے وہاں اسکول کے جو لڑکے ہوتے ہیں جسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ان کا اجتماع کیا، جوڑ کیا،
جوڑ میں 150 کے قریب اسکول کے وہ طلباء شامل ہوئے جو 15 سے 25 سال کی عمر کے تھے۔ 15 سے 25 سال کی عمر کے جو لڑکے تھے ان سب کو جمع کیا گیا مسجد میں۔ اب مسجد میں جمع کرنے کے بعد دین کی باتیں ہوئیں، کافی دیر کے بعد سوچا کہ چلو ان سب کا کلمہ ٹھیک کرا دیا جائے، ان سب کا کلمہ ٹھیک کرا دیا جائے۔ یہ بات میں نے اپنے استاد اور پورے علاقے کے جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مفتی مقصود صاحب ان سے خود سنی، اسی قصبے میں سنی، اور ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب جماعت والوں نے ان کا کلمہ سنا تو ان 150 میں سے، ان 150 نوجوانوں میں سے جو مسلمان بچے تھے، مسلمانوں کے گھروں کے تھے، ان 150 میں سے 40 کو تو کلمہ صحیح یاد تھا، 110 کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی کنڈیشن ہے۔ ظاہر بات ہے وہ بچے تو ہمارے تھے، اگر ابا کو کلمہ صحیح یاد تھا تو بیٹے کو کیوں یاد نہیں تھا؟ اگر ابا کو کلمہ تھا تو یہ ابا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بیٹے کو کلمہ یاد ہو۔ استاد کی ذمہ داری بعد میں ہے، پہلے باپ کی ہے، پہلے ماں کی ہے، اس لیے کہ باپ اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، تو دین سے بڑی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کو دوائی دلواتا ہوں، میرے بیٹے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہوں، اسکول نہیں ہے، اسکول کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر کلمہ نہیں ہے تو کلمے کا انتظام کیوں نہیں کرتا؟ میں اس کے لیے دوسروں کا کیوں محتاج رہتا ہوں؟ اس میں قصور یقیناً کسی ادارے کا اور کسی اسکول کا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اپنے بچپن سے، اور یہ میں نے بتایا، انہوں نے مجھے بات بتائی، کوئی بات ایسی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے کلمے کی حالت ہے۔ اب ذرا اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرا کام بتایا تھا کہ جو وہ لوگوں کو بھی دین پہنچائیں، تو ہم نے دین پہنچایا کہاں جب ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سکھایا تو باہر والوں کو ہم کیا سکھاتے؟ تو سب سے پہلی پکڑ اور سب سے پہلے نقصان میں تو ہم یہی ہیں کہ ہم اس کلمے کو، جو ایمان ہم لے آئے، جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو پہنچا ہی نہیں رہے۔ دوسرا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنے گھر میں بھی نہیں وہ پہنچ رہا۔ اس کی فکر ہو کہ ان کی زندگی میں کیسے یہ کلمہ آئے۔ انہوں نے ایک دوسرا واقعہ بھی سنایا۔ دوسرا واقعہ انہوں نے یہ سنایا، وہ گجرات کا سنایا۔ گجرات میں کوئی ایک خاتون تھی جس کی عمر 17.5 سال تھی۔ 17.5 سال کی اس لڑکی نے اپنے ابا کو اور امی کو ایک پیپر دے دیا، خط لکھ کر دے دیا کہ آج سے 6 مہینے کے بعد میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں نے کسی غیر مسلم سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے اور ہم دونوں کا کورٹ میرج بھی ہو گیا ہے، اب ہمیں جانا ہے، 6 مہینے تک بس میں آپ کے یہاں ہوں۔ لکھ کے دے دیا 17.5 سال کی لڑکی۔ اب ظاہر بات ہے کیسا بھی برا ہو باپ یا ماں، ایسی بات سنے گا تو تکلیف تو ہونی۔ یہ بات اس کے گھر سے باہر نکلی اور یہ بات تھوڑی پھیلی، کسی اور کو بھی پتہ چلا۔ تو جب یہ بات ہمارے تبلیغیوں کو پہنچی، جماعت والے ساتھیوں کو پہنچی، تو ان کے بھی مشورے ہوئے۔ ان مشوروں میں سے مشورے کے دوران ہی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ اپنے مشورے کرتے رہنا، میں تو سب سے پہلے ابھی اپنی گھر والی کو لے کے سب سے پہلے اس کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بندہ اپنی گھر والی کو لے کے 2-3 دن کا سامان ساتھ لے کے وہاں پہنچی اور اس گھر میں جا کے اس نے پوری خوشامد کر کے یہ کہا کہ بس تم مجھے 3 دن کا مہلت دو، 3 دن کا موقع دو، میری گھر والی تو آپ کے گھر میں رہے گی اور جو اس کے گھر کے مرد ہیں وہ ہمارے ساتھ مسجد میں رہیں، 3 دن کا ہمیں تم کام کرنے کا موقع دو۔ وہ اس کی اہلیہ اس کے گھر میں چلی گئی، مردوں کو مسجد میں لے آئے۔ اس 3 دن میں اس نے پوری محنت کی، خاتون نے جو وہاں پہنچی تھی اس کے پاس، وہی جماعت کی ترتیب سے جو مستورات کا کام کرنے کا طریقہ ہے اس نے اسی طریقے سے کام کیا، اور 3 دن میں اس نے اتنی محنت کی اس پر، اتنی محنت کی لڑکی پر، اتنی محنت کی اس لڑکی پر کہ جب 3 دن کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کے جانے لگی تو اس 17.5 سال کی لڑکی نے کہا کہ اماں اب کہاں جا رہی ہو، ذرا ہی رکو، اب کہاں جا رہی ہو، یہی رکو، میں آپ کو جانے نہیں دوں، یا تو یہیں رہو یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، یا تو یہیں رہو یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، میں آپ کو نہیں چھوڑوں۔
کیونکہ آپ نے 3 دن میں مجھے وہ باتیں بتائی ہیں، میری 17.5 سال کی عمر میں آج تک میرے باپ نے یا مجھے کسی نے بھی وہ باتیں نہیں بتائی جو آپ نے 3 دن کے اندر مجھے سمجھائی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس مرنے کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے، مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی جانا ہے، میرے ساتھ کچھ اور بھی ہونا ہے اس مرنے کے بعد، آگے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، مجھے یہ سب چیزیں نہیں پتا تھی۔ 17.5 سال کی عمر میں میرے گھر کے کسی فرد نے، نہ میرے ماں نے، نہ میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ تو آپ نے جب مجھے بتایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، ایسا بھی مجھے آگے چل کر کچھ ہونا ہے۔ لہذا اس 17.5 سال کی لڑکی نے توبہ کی، اور وہ جو 6 مہینے کا وعدہ کر رکھا تھا 6 مہینے بعد کا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ابھی چلتی ہوں اور میں اللہ کے راستے میں نکل۔ اب ذرا بتاؤ، یہ واقعہ اگرچہ گجرات کا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں ہماری بہن بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے؟ کون سی ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے؟ کون سی ہماری ہر بیٹی مدرسے کے اندر ہی جا رہی ہے، ایسے ایسے اسکولوں کے اندر جا رہی ہے؟ میں نے بھی اپنے موبائلوں پر ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ برقع پہن کر ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی مسلمان بچی ہے، اور وہ 15 اگست کے دن وہ والا گیت گا رہے ہیں یا وہ والا بھجن گا رہے ہیں جو مندروں میں چلتا ہے۔ ایسے ایسے اسکولوں میں جب ہمارے بچے اور بچے جائیں گے تو پھر ان کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ بات گجرات کی میں بتا رہا ہوں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے نوئیڈا اور غازی آباد کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں لوگ، اور یہاں بھی فلیٹوں میں رہتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صبح کو اپنی ڈیوٹی پہ گئے، شام کو آئے اور موبائل دے کر بس سوئے۔ ان کو کون دین پہنچا رہا ہے، ان کے گھر تک دین پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ خود میں اپنے گھر کی باتیں کرتا ہوں، ہمارے یہاں کی ہماری بچیوں تک اور ہمارے بڑے بچوں تک جو مدرسے تک نہیں پہنچتے، ان کی دین کی باتیں، ان کو کلمے کی باتیں ان کو نہیں پہنچتی۔ اس میں قصور ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اگر اس تک دین کی باتیں پہنچ جاتی اس عمر میں تو وہ یہ بات نہ کہتی۔ لہذا میرے عزیزو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وقت بھی میرا بہت مختصر ہے، میں نے 4 باتیں بتائی۔ ان میں سے پہلی چیز تھی کہ جو آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے مکمل طریقے سے ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے گا تو نقصان سے بچ جائے گا، مکمل اگر نہیں ہوں گی تو نقصان میں ضرور رہے گا۔ لہٰذا اب ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے، نمبر 1، اپنی بچیوں کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں ضرور ایسی کسی ہندی میں کوئی کتاب ہو یا اردو میں کوئی کتاب ہو جس کو روزانہ اپنے گھر کے اندر پڑھا جائے۔ اور یہ میں آج ہی نہیں کہہ رہا، مستقل میں کہتا ہوں یہ بات، آپ اس کو شروع کریں۔ میں واقعات کی روشنی میں اس لیے آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعات کی روشنی میں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جتنے ہمارے مرد بیٹھے ہیں وہ فکر کریں کہ جیسے وہ 110 لڑکے کلمہ نہیں سنا سکے، کہیں ایسا تو نہیں میرا بیٹا ایسا ہو، یا خود میں ایسا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی صحیح کلمہ سن سکے تو مجھے کلمہ یاد نہ ہو، نماز یاد نہ ہو۔ اپنے کلمے کی، اپنی نماز کی ہم فکر کریں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، ورنہ اللہ یہ کہتا ہے کہ سارے انسان گھاٹے اور خسارے ہیں۔ تو فکر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آپ کے یہاں آج جماعت بھی آئی